بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي نور قلوبنا بأنوار المحبة الألوية وأكمل لنا ديننا بولاية المرتضوية، والصلاة والسلام على حقيقة الوجه الأتم والعارف بما في اللوح والقلم والواقف على جميع السياسات والحكم وصاحب المعراج والبيت والحرم وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وسيدنا وشفينا ونبينا مولانا بالقاسم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اللهم صل على محمد وعلى بزرگان قوم، جوانان ملت، ماتمداران سید الشہداء، آپ حضرات کی خدمت میں یہ جو توفیق حاصل ہوئی، بہرحال یہ توفیق اجباری ہے، اس لیے کہ میں اس غرض سے اور اس ارادے سے آپ کے وطن میں تشریف نہیں آیا نہیں تھا. آغا سے ملاقات کی وجہ سے آیا تھا، لیکن خود آغا نے یہ حکم دیا. میرے بزرگ ہیں، سرپرست ہیں اور مستقل ان کی کرم فرمائیاں رہنمائیاں ہمارے ساتھ رہی ہیں، تو میں ان کی بات کو اور ان کے حکم کو نہیں ٹال سکتا تھا. اور ویسے بھی یہ ذکر محمد و آل محمد ہے، یہ ذکر توفیق کا نام ہے، اس لیے کہ یہ ذکر ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا ہے. یہ ان کو نصیب ہوتا ہے کہ جن کی تائید اور جن کو توفیق ادھر سے ملتی ہے. مستقل آپ لوگ مجھ سے بہتر خطاب سن رہے ہوں گے. میں تو پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. بہت ہی مختصر وقت میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا مقصود ہیں. کوئی ذہن کی آمادگی بھی نہیں ہے. جیسے جیسے آئے کریمہ کے ذہن میں کوئی بات آ جائے تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اس لیے کہ پیغمبر اکرم سے جس وقت کچھ لوگوں نے یہ چاہا کہ اجر رسالت کے عنوان سے سوال کریں تو پیغمبر اکرم نے بغیر وحی کے کلام نہیں کیا. آیت آئی، آپ کی سنی ہوئی ہے، مشہور معروف آیت ہے کہ ہم کچھ نہیں چاہتے ہیں، کوئی سوال نہیں کرتے ہیں اجر رسالت کے عنوان سے، رسالت کی اجرت کے عنوان سے. بس یہ کہ اگر تم کچھ دینا ہی چاہتے ہو تو ہمارے قرابت داروں سے محبت کرو. اس لفظ کے اوپر گفتگو نہیں کرنے کے قرابت دار کون ہیں. ہماری اور تمام فرقائے اسلامی کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ جو یہ بتاتی ہیں کہ قرابت دار کون ہیں، نبی کے ذوی القربا کون ہیں. بھائی بہت ساری کتابیں آپ کو ایسی مل جائیں گی جن کے نام ہی اس آیت سے ماخوذ ہوئے ہیں، یا نبی المودت، ٹھیک ہے نا، یا اس طرح سے بہت ساری کتابیں ذخائر القربا فی مناقب ذوی القربا، یہ علامہ محب الدین کی کتاب ہے، خود اس کا عنوان کی. تو جس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آیے کریمہ میں قرابت دار اور ذوی القربا سے مراد کون. ہمارے اوپر فرض یہ بنتا ہے کہ جب نبی نے ہم سے تقاضا یہ کیا ہے کہ ہم ان کے قرابت داروں سے محبت کریں، مودت کریں، تو محبت اور مودت کا عملی ثبوت یہ ہوتا ہے کہ ان کی خوشی میں خوشی منائی جائے اور ان کے غم میں غم منایا جائے. یہ جو فرش اعضا بچھائی گئی ہے یہ اجر رسالت کا عنوان ہے، یہ اجر رسالت کے تحت ہے. اس لیے کہ اس فرش اعضا کا مرتبہ اور اس عزائے سید الشہداء کی منزلت و عظمت کو کون سمجھ سکتا ہے. یہ عزائے سید الشہداء وہ ہے کہ جو درس مکمل ہے.
عزاداری درس سے مکمل ہے، عزاداری بیان مکمل ہے۔ عزاداری جب بزم احباب میں مذکور ہوتی ہے تو عقل و خرد کی انجمن کہلاتی ہے، واہ واہ واہ، جب ذہن بشر میں ابھرتی ہے تو مخزن فکر و فن کہلاتی ہے۔ یہی عزاداری جب میدان حسن پہنچتی ہے تو آئینہ دار جمال کربلا کہلاتی ہے۔ یہی عزاداری جب ہمارے علماء کی زبان پہ آ جاتی ہے تو وجہ تبلیغ دین مصطفیٰ کہلاتی ہے۔ یہی عزاداری ہمارے خطیبوں کی خطابت میں ڈھل جاتی ہے تو سبب ترویج مقصد سید الشہداء کہلاتی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں ہے، یہ عزاداری کسی معمولی شے کا نام نہیں ہے۔ جب یہ عزاداری کسی ماں کی نگاہوں سے گزرتی ہے تو آرزو سیدۃ النساء العالمین بن جاتا ہے۔ یہ دکھے ہوئے دلوں کے لیے مرہم شفا کا کام کرتی ہے، مومنین کے قلوب کے لیے راحت جاں بن جاتی ہے۔ اور سنیے گا، یہ عزاداری کسی معمولی نعمت کا نام نہیں ہے۔ جب یہ عزاداری افریقہ کے گھٹن زدہ ماحول اور جنگلوں میں پہنچتی ہے تو ہوائے رونق کا کام کرتی ہے۔ جب یہ عزاداری یورپ کی برفیلی وادیوں میں پہنچتی ہے تو انا لقتل الحسین حرارتن کا مصداق بن جاتی ہے۔ جب یہ عزاداری ہمارے وطن عزیز ہندوستان میں پہنچتی ہے، اور اس وقت کے ہندوستان میں کہ جب غلامی کی بیڑیوں سے جکڑا ہوا ہندوستان تھا، اس وقت جب یہ عزاداری ہندوستان میں پہنچتی ہے تو مہاتما گاندھی کے افکار میں چراغ آزادی بن کر روشن ہو رہی ہے۔ یہ عزاداری جب نائجیریا میں تخم بیزی کرتی ہے تو لاکھوں کروڑوں پیروان جون کو جناب حضرت زگزگی کی شکل میں دیتی ہے۔ اور یہ عزاداری اتنی معمولی نعمت کا نام نہیں ہے، جب یہ عزاداری ایران کی پارلیمنٹ تک پہنچ جاتی ہے تو امریکہ اور اسرائیل کے لیے اعجازی درہ بن جاتی ہے۔ اور یہ عزاداری جب ظالم کے سامنے، دشمن کے سامنے، باطل کے سامنے نبرد آزما ہوتی ہے تو تحریک انقلاب بن جاتی ہے۔ محشر میں پہنچتی ہے تو مایہ اجر و ثواب بن جاتی ہے۔ اور یہی عزاداری جب منزل اطاعت میں ڈھلتی ہے تو امام وقت کی آواز بن جاتی ہے۔ یہی عزاداری جب ہمارے معاشرے تک پہنچتی ہے تو انسانیت ساز بن جاتی ہے۔ اور یہی عزاداری جب ہماری مسجدوں تک پہنچتی ہے تو معاون نماز بن جاتی ہے۔ معمولی شے کا نام نہیں ہے، اس لیے کہ عزاداری دین کے تحفظ کا نام ہے۔ آج جو اصل دین باقی اور محفوظ ہے وہ عزائے سید الشہداء، مقصد سید الشہداء، قربانی سید الشہداء کا نتیجہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ مجلسیں، یہ درسگاہ ہیں، یہ مجلسیں ایک یونیورسٹی ہیں جس سے ہر طریقے کا درس ملتا ہے، کوئی سبجیکٹ معین نہیں ہے۔ بھئی دنیا میں جتنی درسگاہیں ہیں، جتنی یونیورسٹیز ہیں، ان میں سبجیکٹ محدود ہیں، آپ کو مل جائیں گے۔ لیکن یہ عزاداری، یہ فرشی عزا وہ ہے کہ جس میں سبجیکٹ محدود نہیں ہے۔ کیسے محدود نہیں ہے؟ آپ کو سارا دین اسی عزاداری سے ملتا ہے، اسی عزاداری سے ملتا ہے۔ جناب آدم کا ذکر ہوتا ہے تو عزاداری سے ہوتا ہے، فرش عزا سے ہوتا ہے، ممبر سے ہوتا ہے۔ جناب نوح کی بات ہوتی ہے تو اس ممبر سے ہوتی ہے۔ جناب ابراہیم کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس ممبر سے ہوتا ہے۔ جناب موسیٰ و عیسیٰ کی بات ہوتی ہے تو اس ممبر سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں تک کہ ختمی مرتبہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس فرش عزا سے ہوتا ہے، مجلس حسین سے ہوتا ہے۔ آپ غور کیجئے گا کہ کیا کبھی اس مجلس حسین کو مجلس حسین کے علاوہ کچھ کہا گیا؟ بھائی ذکر جناب آدم کا بھی ہوا لیکن کسی نے اس مجلس کو مجلس آدم نہیں کہا۔ ذکر جناب نوح کا بھی ہوا لیکن مجلس کو مجلس نوح نہیں کہا۔ ذکر جناب ابراہیم کا بھی ہوا لیکن مجلس کو مجلس ابراہیم نہیں کہا گیا۔ ذکر جناب موسیٰ کا بھی ہوا لیکن مجلس کو مجلس موسیٰ نہیں کہا گیا۔ مجلس کو مجلس عیسیٰ نہیں کہا گیا۔ حد تو یہ ہو گئی کہ مجلس کو مجلس ختمی مرتبہ نہیں کہا گیا۔ اور کہا بھی کیسے جاتا؟ اس لیے کہ نبی تو خود کہہ گئے تھے حسین و منی وہانا من الحسین۔ صلوات پڑھتے ہیں عظمت مجلس حسین، اور اس کی ذمہ داریاں ہیں، اس کے آداب ہیں، اس کے فرائض ہیں۔ پڑھنے والی کی بھی ذمہ داریاں ہیں اور سننے والوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، اپنے جوانوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے بات کو پڑھ رہا ہوں۔ بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بزرگوں سے تو ہم سنتے ہیں، آگا بیٹھے ہیں بلکہ ان سے سنتے ہیں اور آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آپ بزرگوں سے سنتے ہیں اور اپنے ہمسن اور کمسن بھائیوں تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن گزارش یہ ہوتی ہے کہ جب مجلس میں فرش عزا پہ بیٹھے ہوں
اس لیے کہ سب ایک ساتھ کے بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو مجلس سنی جائے تو ایسے سنی جائے جیسے جوان سنتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یہ ہے، میں ایک بات کو عرض بھی کر چکا ہوں، دلیل یہ ہے کہ جنت میں بوڑھے لوگ نہیں جائیں گے، جنت میں جوان جائیں گے، جنت میں جوان جائیں گے۔ دیکھیے ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بات میں نے پڑھی ہے تو میں اس کی دلیل دوں گا، جنت میں جوان جائیں گے، ٹھیک ہے؟ پیغمبر اکرم کی بزم سجی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ پروانہ رسالت آپ کے ارد گرد موجود ہیں، ایسے میں رسول کے صحابی جناب بلال مؤذن اسلام آپ کے نزدیک آئے، سلام عرض کیا اور جاننا چاہا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ بتا دیجئے کہ جنت میں میرا کیا مقام ہوگا۔ غور کیجئے گا، جنت میں میرا کیا مقام ہوگا؟ تو پیغمبر اکرم نے کہا کہ جنت، آپ تو جانتے ہیں جناب بلال کون تھے؟ حبش کے رہنے والے تھے، سیاہ رو تھے، کالے رنگ کے تھے نا، تو نبی سے پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ یہ بتا دیجئے کہ جنت میں میرا کیا مقام ہے؟ تو نبی نے فرمایا کہ جنت میں تو کالے لوگ نہیں جائیں گے، جنت میں سیاہ رو حضرات نہیں جائیں گے۔ بات سنیے گا، نتیجے تک پہنچیے گا، اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں ہے کہ مسکرائیں یا داد دیں، ٹھیک ہے نا؟ نبی نے کہا کالے لوگ تو جنت میں نہیں جائیں گے۔ پھر یہ مایوس ہو گئے، رونے لگے۔ تاریخ میں روایت میں ملتا ہے کہ گریہ کرنے لگے، جیسے نبی کی زبان سے سنا، اس لیے کہ نبی کی زبان سے مزاح نہیں سنا تھا، اور یہ بات بڑی عجیب سی لگی تو رونے لگے۔ کہتے ہیں اتنے میں عبداللہ ابن مکتوم آ گئے، نبی کے صحابی ہیں، نابینا صحابی ہیں، گریہ کرتے ہوئے دیکھا اور کہنے لگے کہ بھئی اس دروازے پہ تو کوئی روتا نہیں ہے، اس دروازے پہ تو روتا ہوا آتا ہے لیکن مسکراتا ہوا جاتا ہے، یہ تم گریہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا آج نبی سے میں نے اپنا مقام پوچھا تھا کہ جنت میں میرا مقام کیا ہوگا، تو نبی نے فرمایا کہ کالے لوگ تو جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو کہنے لگے آئیے میں پوچھتا ہوں، میں معلوم کرتا ہوں، دریافت کرتا ہوں نبی سے۔ یہ چلے ایک سورس لے کر، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہی نبی کی خدمت میں پہنچے اور دریافت کرنا چاہے یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے، تو نبی نے کہا دیکھو سنو، جنت میں تو نابینا بھی نہیں جائیں گے، جنت میں تو نابینا بھی نہیں جائیں گے۔ بھئی ابھی تک تو ایک کا مرحلہ تھا، اب یہ دو ہو گئے، تو دونوں مایوس ہو گئے۔ پہلے کیا؟ کالے رنگ کے افراد جنت میں نہیں جائیں گے، دوسرے نابینا افراد جنت میں نہیں جائیں گے۔ کہتے ہیں تیسری مرتبہ جب یہ دونوں صحابی بات کر چکے تو اتنا دیکھا کہ اب وہ صحابی آئے جن کی عمر ہے 350 برس، 350 برس، اور ایسا جیت صحابی کہ جس نے کبھی بتوں کے سامنے پیشانی کو نہیں جھکایا، جس کی تاریخ یہ ہے کہ بتوں کے آگے کبھی پیشانی کو نہیں جھکایا، اور وہ جناب سلمان فارسی۔ جناب سلمان فارسی آپ کے بے پناہ فضیلتیں ہیں کہ آپ کو من اہل بیت کی سند ملی، آپ تشریف لائے، ماجرا معلوم کیا، کہنے لگے دونوں، بھئی ایک کو تو کہہ دیا کہ کالے نہیں جائیں گے، دوسرے کو کہہ دیا کہ جنت میں نابینا نہیں جائیں گے، اور یہاں پہ کالے بھی موجود ہیں، نابینا بھی موجود ہے۔ کہ ٹھیک ہے معلوم کرتے ہیں، دریافت کرتے ہیں۔ یہ نبی کی خدمت میں پہنچے، ہم ماجرے کو معلوم کرنا چاہا تو نبی نے کہا تم کیا آئے ہو، جنت میں تو بوڑھے بھی نہیں جائیں گے، جنت میں تو بوڑھے بھی نہیں جائیں گے۔ بھئی تین تھے، تینوں کے پاس ایک نہ ایک مشکل تھی، ایک صحابی کالے تھے، کہہ دیا کہ کالے نہیں جائیں گے، ایک صحابی اندھے تھے، نابینا تھے، کہہ دیا نابینا نہیں جائیں گے، ایک عمر دراز تھے، بوڑھے تھے، ضعیف تھے، نبی نے کہہ دیا کہ ضعیف نہیں جائیں گے۔ بھئی آپ نے نبی کے جواب پہ غور کیا، نبی نے یہ نہیں کہا جس وقت جناب بلال نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرا مرتبہ جنت میں کیا ہوگا، میں کہاں پہ رہوں گا، تو نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم نہیں جاؤ گے، غور کیجئے گا، یہ نہیں کہا بلکہ کہا کالے نہیں جائیں گے۔ عبداللہ ابن مکتوم آئے تو یہ نہیں کہا تم نہیں جاؤ گے بلکہ کہا نابینا نہیں جائیں گے۔ جناب سلمان فارسی آ گئے، یہ نہیں کہا کہ تم نہیں جاؤ گے بلکہ کہا کہ بوڑھے نہیں جائیں گے۔ اب کون آیا؟ اب وہ آیا کہ جو مرد میدان ہے، جو ایمان ہے، جو عارف مواقع حرب السلم، جو عمود الاسلام، جو مرکز مناقب اعظام، جو وارث مینا و مکہ، جو صاحب زمزم و صفا، جو مصباح الشجاع، جو ضیاء الہدیٰ، جو حلال مشکلات، جو مولا کائنات، جو سلیق صلاح حکمت، جو گوہر درخشان بہرہ خطا، جو رسالت یافتہ حالتہ، جو نیر دعویٰ، جو برج انما، جو علی قدار کون آیا؟ وہ آیا کہ جو آدم تک پہنچا تو علم بنا
नूह तक पहुंचा तो तकवा बना, इब्राहिम तक पहुंचा तो खुल्लत बना, मूसा तक पहुंचा तो हैबत बना, ईसा तक पहुंचा तो ज़ुहद बना, अरे यूसुफ तक पहुंचा तो जमाल बना, और मोहम्मद तक पहुंचा तो कमाल बना। वो आ गया, और जब आए मोहम्मद का कमाल बनकर मोहम्मद के सामने आ गए। अब माजरा जानना चाहा तो तीनों ने कह दिया, या अली, माजरा ये है कि मैं गया तो मेरे बारे में ये कह दिया कि काले नहीं आए, अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम आए, कह दिया नाबीना नहीं जाएंगे, जनाब सलमान फारसी आए हैं, कह दिया बूढ़े नहीं जाएंगे। एक मर्तबा अली ने नबी की तरफ देखा, सवाल नहीं किया, अपनी आंखों से नबी की तरफ देखा, गोया कि नबी की आंखों में एक सवाल था। नबी ने पहचान लिया, कहा अली इन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने इनसे कब कहा कि तुम जन्नत में नहीं जाओगे? भाई दुनिया वालों को ये काला नजर आता है, ये नाबीना नजर आता है, ये बूढ़ा नजर आता है। या अली तेरी मोहब्बत में वो कमाल है, काले को नूरानी बना देती है, जो नाबीना को बीना बना देती है, और जो बूढ़े को जवान बना देती है। सलावत भेजते हैं। जो बूढ़े को जवान बना देती है, नूरानी बना देती है। तो नबी ने फरमा दिया, लिहाजा पैगंबर का कौल है, जमीनों आसमान हिल सकते हैं, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकते हैं, लेकिन कौल नबी में कोई तब्दीली वाकई नहीं हो सकती, इसलिए कि वही का पहला है। नबी के अमल पे भी, कौल पे भी, फेल पे भी नबी ने जो कह दिया वो कह दिया। तो अली से मोहब्बत करने वाले, अली के दीवाने और अली से इज़हार इश्क करने वाले अफराद यहाँ पर मौजूद हैं, किसी भी सालो सिन के हों, वो सब जब अली के हुजूर रोज़े महशर पहुँचेंगे तो जवान पहुँचे। मोहब्बत का करिश्मा ये है कि जवान पहुँचे। इसलिए ये वजह भी है कि एक शख्स मौलाए कायनात की खिदमत में आया और आने के बाद अर्ज़ किया, या अली मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। देखिए मोहब्बत भी हर मोहब्बत काबिल कबूल नहीं है, हर मोहब्बत काबिल कबूल नहीं। मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लेना, बस अपनी बात को तमाम करने जा रहा हूँ कि वो मोहब्बत, हर मोहब्बत काबिल कबूल नहीं होती, बल्कि मोहब्बत वो काबिल कबूल है जो खुलूस के साथ हो, जिसमें मोहब्बत की जाए तो सिर्फ इनसे की जाए, इनके गैर से ना की जाए। अली की खिदमत में आया और आने के बाद अर्ज़ किया, या अली मुझे आपसे मोहब्बत है, लेकिन मुझे फुला से भी मोहब्बत है। आने वाले ने दो दावे किए, या अली मुझे आपसे भी मोहब्बत है और मुझे फुला से भी मोहब्बत है। अली ने इसके दावे को सुन लिया, सुनने के बाद कहा, सुनो तुम्हारे दो दावे हैं, तुमने ये भी कहा कि मुझसे मोहब्बत है, तुमने ये भी कहा कि फुला से मोहब्बत है, तो मेरा जवाब ये है कि या तो तुम अंधे रहो या बीना हो जाओ। गौर कीजिएगा, अली ने क्या कहा कि या तो तुम अंधे ही रहो या बीना हो जाओ। यानी ने अली ने मतलब समझा दिया, बता दिया कि अली की मोहब्बत बीनाई है, नूर है, रोशनी है, और अली से अली के गैर की मोहब्बत सलावत भेजे गैर की मोहब्बत। अच्छा होता ये है, यहाँ से नतीजा निकल गया कि अली का चाहने वाला बीना होता है और अली से बुग़्ज़ रखने वाला, अली से दुश्मनी रखने वाला नाबीना है। लेकिन हम देखते ही हैं अपने समाज में, अपने माशरे में, सोसाइटी में कि बहुत सारे अफराद ऐसे हैं, बड़ी बड़ी आँखें, बड़ी दूर का देखते हैं, बेहतरीन चश्मे की भी ज़रूरत नहीं पड़ती उन्हें, लेकिन देखें तो अली की मोहब्बत का शायबा भी उनमें नहीं पाया जाता। तो ये हदीस तो ये कह रही है, मौला का जवाब तो ये कह रहा है कि जो इनसे मोहब्बत ना करे वो नाबीना है। लेकिन हम दुनिया में देखते ये हैं कि अफराद वो हैं कि जो अली से मोहब्बत नहीं करते, बुग़्ज़ अली अपने दिलों में लिए बैठे हैं और आंखें बड़ी बड़ी हैं, हर चीज़ को देख लेते हैं जिसे देखना चाहते हैं। दूसरी तरफ ये देखते हैं कि वो अली का चाहने वाला है, मोहब्बत करने वाला है, मोमिन है, आशिक़ अली है, अहले बैत का आशिक़ है, लेकिन आंखों से माज़ूर है, आंखों से माज़ूर है। तो अब उसको कैसे हल करेंगे कि इसकी आंखें नहीं है तो नाबीना और वो बीना। हदीस कह रही है कि बीना वो है जो अली से मोहब्बत रखे
بات ان چہرے والی آنکھوں کی نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے دل کی آنکھوں کی۔ خبردار، اگر دنیا میں کسی کو بڑی بڑی آنکھوں والا دیکھو اور دیکھو کہ بہت دیکھنے والا ہے تو اس کو بینا نہ کہنا، بلکہ اس کے دل کو دیکھنا۔ اگر دل میں محبت پائی جاتی ہے تو بینا ہے، اور اگر دل میں بغض پایا جاتا ہے چاہے جتنا دیکھنے والا ہے، محشر میں جب اٹھے گا تو اندھا اٹھایا جائے گا۔ صلوات بھیج دیں۔ محشر میں جب اٹھایا جائے گا تو اندھا اٹھایا جائے گا، اس لیے کہ علی کی محبت نور بخشتی ہے، اور یہ نور ہر طریقے کا نور ہے۔ یہ نور سخاوت کا نور ہے، یہ نور شجاعت کا نور ہے، یہ نور علم کا نور ہے، یہ نور اخلاق کا نور ہے، یہ نور نیکیوں کا نور ہے۔ محبت اہل بیت کے بغیر انسان دیندار بننا چاہے تو دیندار نہیں بن سکتا، دیندار نہیں بن سکتا۔ اگر کسی کو دیندار بننا ہے تو محبت اہل بیت اختیار کرنی پڑے گی، اور محبت اہل بیت کا اگر بہترین نمونہ دیکھنا ہے تو وہ تصویر کربلا ہے۔ تصویر کربلا ہے جس میں محبت اہل بیت پہ اس قدر جانثار لوگ تھے کہ اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پہ لے لیا۔ یہ محبت اہل بیت ہے۔ انصار تھے، امام کے انصار تھے، وہ جن سے کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، لیکن محبت اہل بیت میں ایسے سرشار تھے، ایسے ڈوبے ہوئے تھے کہ اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ لے کر امام کی خدمت میں آئے۔ تو جب امام نے حسین علیہ السلام کی مظلومیت کو دیکھ کر اور محبت اہل بیت کے تقاضے کو دیکھ کر غیر آ گئے تو اپنوں کا کیا حال ہوا ہوگا؟ تو اپنے اتنے جلی تھے کہ امام نے پوچھا کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ تو کیا کہا جناب قاسم نے؟ کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ یہ اہل بیت کے گھرانے قاسم کہ ان کو موت شہد سے زیادہ میٹھی نظر آتی، شہد سے زیادہ شیریں نظر آتی۔ جہاں شہد کس چیز کا نام ہے؟ جہاں شیرینی کی انتہا ہے، اور اس سے زیادہ شیریں اگر کوئی شے ہے تو موت۔ کون قاسم؟ وہ قاسم کہ جو حسن کی نشانی ہے، کون قاسم جو پروردگار نقطۂ جگر ہے۔ آخری وقت جب امام حسن علیہ السلام کا ہے تو آپ وصیتیں کر رہے ہیں، بھیا حسین کو بلایا، حسین دیکھو کربلا میں ایک وقت آئے گا میں تو نہ رہوں گا، لیکن یہ قاسم میرا لال اس کا صرف 12 سے 13 برس لکھا، تو اس کو میری طرف سے ہدیتاً قبول کر لینا۔ وہ وقت آ گیا کہ روز عاشورہ ہے، انصار شہید ہو چکے ہیں اور اب بنی ہاشم کے جوان جا رہے ہیں، لیکن تاریخ کے جملے ہیں کہ جناب قاسم امام حسین کی خدمت میں آئے اور اجازت طلب کرنا چاہیے، کرنا چاہیے لیکن اجازت نہیں ملی۔ کہتے ہیں یہ اپنی ماں کی خدمت میں آئے تو ہم جان اجازت نہیں دیتے۔ تاریخ میں روایت ملتی ہے کہ تعویذ کی طرف اشارہ کیا گیا جو بازو پہ بندھا ہوا تھا۔ اس کی تحریر کیا تھی کہ ایک مرتبہ جناب قاسم نے اس تحریر کو، اس تعویذ کو اپنے اموں کی خدمت میں پیش کیا، آقا کی خدمت میں پیش کیا۔ امام نے تحریر کو پڑھا اور مجبور ہو گئے، اب اجازت دے تو دی، لیکن تاریخ کے جملے ہیں کہ کسی شہید کو رخصت کرتے وقت حسین اتنا مضطرب نہ ہوئے جتنا مضطرب قاسم کو رخصت کرتے وقت ہوئے، قاسم کو رخصت کرتے ہوئے۔ تاریخ کے جملے کہ اتنا مضطرب ہوئے، اتنا پریشان ہوئے کہ قاسم کو گلے سے لگا لیا اور گلے لگا کر اتنا گریا کیا کہ بے ہوش ہو گئے، غش میں چلے گئے۔ تاریخ کے جملے ہیں کہ غش سے افاقہ ہوا، قاسم کو سوار کیا، قاسم میدان جنگ میں پہنچے۔ آپ شہادت کو سنتے رہتے ہیں، یہ دن وہ خصوصی دن ہے کہ جس دن ہمارے معاشرے میں عزائے سید الشہداء کے معاشرے میں جناب قاسم کے مسائل پڑھے جاتے ہیں، جناب قاسم کے مسائل پڑھے جاتے ہیں۔ آپ کی شہادت بڑی غمناک شہادت ہے۔ آپ کربلا کے شہداء سے آپ کی شہادت امتیاز رکھتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب میدان میں آ گئے آپ نے ظالموں پر، دشمنوں پر حملہ کرنا شروع کیا اور فوجوں کو بھگاتے چلے گئے، 7 پہلوانوں کو واصل جہنم کیا۔ تاریخ کے جملے ہیں فوجیں ابھی دور تھی۔ روایت میں ملتا ہے کہ جناب قاسم اپنے جوتے کا تسمہ درست کرنے کے لیے جھکے،
جھکے، اپنے جوتے کا تسمہ درست کرنے کے لیے جھکے ہیں۔ تاریخ کے جملے ہیں، روایت کہتی ہے کہ اتنے میں ہی ایک شقی نے آپ کے سر پر ایسا وار کیا کہ آپ گھوڑے پہ رک نہ سکے، زمین پہ تشریف لے آئے، آواز دی امو جان میری مدد کے لیے آئیے۔ بس جیسے ہی حسین نے اپنے بھتیجے کی آواز کو سنا فوراً میدان کارزار کی طرف دوڑے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، تاریخ کے جملے ہیں، ابھی قاسم حیات تھے، ابھی قاسم زندہ تھے، حسین قاسم کی طرف بڑھ رہے تھے۔ فوج اشقیہ نے یہ سمجھا کہ شاید حسین حملے کے لیے آ رہے ہیں، اور قاسم گھوڑے سے گر چکے تھے، لیکن تاریخ کے جملے ہیں کہ ادھر کے گھوڑے ادھر جانے لگے، ادھر کے گھوڑے ارے ادھر آئے۔ قاسم ابھی زندہ تھے، ارے قاسم کا زندہ بدن گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا۔ ہاں زدارو، بس آخری منزل ہے۔ حسین میدان میں پہنچے اور اب آواز دی قاسم کہیں نظر نہیں آتے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اب کہیں قاسم نظر نہیں آتے۔ حسین آواز دیتے ہیں، اے میرے بیٹا قاسم، اے میرے بھتیجے، میں تو تمہاری آواز پہ آ گیا، میں تمہیں آواز دے رہا ہوں، تم مجھے نظر کیوں نہیں آتے؟ اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ جب امام نے کہا، امام وقت آواز دیتا ہے اور قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہوا میں معلق ہوئے۔ السلام علیکم یا اے میرے مولا، میں یہاں ہوں، انا للہ اللہ